ایران پر امریکی حملوں کے ساتھ ہی ایک دفعہ پھر خطہ جو ہے وہ جنگ کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، اور اس کی نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا اور دیگر خطے کے جو ممالک ہیں اس کے اوپر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوں گے، جن میں سر فہرست پاکستان کے جو پاک ایران بارڈر، پاک انڈیا بارڈر اور پاک افغان بارڈر جو پہلے ہی غیر محفوظ تھے، اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی جو سمندری گزرگاہیں ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہو گئی ہیں، اور پاکستان میں خام تیل، قدرتی مائع گیس اور دیگر اشیاء کی جو ترسیل ہے اس کے آمد پر بھی مشکلات ہو گئی ہیں، کیونکہ جس ایریے میں بھی یا جس علاقے میں بھی جنگ شروع ہوتی ہے تو جو شپنگ کمپنیاں ہیں، خواہ وہ آپ کے ملک میں قدرتی گیس لا رہی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات لا رہی ہیں، خام تیل لا رہی ہیں، یا کوئی اور دنیا سے خام مال یا چیزیں پاکستان میں بحری جہازوں کے ذریعے آ رہی ہیں، تو اس کے اوپر وار رسک سرچارج عائد کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح جو پاکستان میں ہونے والی تمام امپورٹس ہیں وہ 9,500 سے زائد اشیاء کی درآمدات جو ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی، اور سر فہرست جو سب سے بڑا اس ایران پر امریکی جارحیت کا ہے اور اسرائیلی جارحیت کا جو سب سے منفی اثر سامنے آیا ہے، وہ خام تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ عالمی منڈی میں وہ جو تقریباً $69 یا $70 سے نیچے تھیں، اور وہ $65 کے قریب بھی رہی ہیں اور $61 کے قریب بھی رہی ہیں، تو وہ ایک دفعہ پھر ان میں $3 سے $4 پر بیرل کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ خدشہ عالمی سطح پر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ جو ہے ایران کے خلاف یہ جارحیت 1 یا 2 ہفتے جاری رہتی ہے تو یہ عالمی سطح پر خام تیل جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً $80 پر بیرل تک جا سکتی ہے، اور اگر یہ تنازع مزید شدت اختیار کر جاتا ہے تو عالمی سطح پر جو خام تیل کی قیمت ہے اس کے $100 پر بیرل سے بڑھنے کے خدشات موجود ہیں، اور اگر یہ خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات اور گیس جو کہ ایندھن ہے جس سے پوری دنیا کی معیشت چلتی ہے، اس کے مہنگا ہونے سے پوری دنیا میں، پاکستان سمیت پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک نیا سیلاب آئے گا۔ خواہ ہم جنگ کی تباہ کاریوں سے تو فی الحال تک محفوظ ہیں، مگر ہم اس جنگ کی جو معاشی تباہ کاریاں ہیں اس سے براہ راست پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس سے ابھی سے متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور آئندہ 15 دن کے بعد جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد بدل ہوگا اس میں یقیناً اس جنگ کے اثرات وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اور اس کے ساتھ ہی جو انفلیشن ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہونے کی صورت میں پاکستان کا تاجر طبقہ یا جن لوگوں کے پاس ان اشیاء کے سٹاکس ہیں وہ پہلے بھی ان اشیاء کی قیمتوں میں رمضان المبارک کے درمیان وہ اضافہ کر دیتے ہیں، اور اب اس جو تازہ ترین صورتحال ہے ایک ایسے وقت میں جب مزید سٹاک امپورٹ کرنے میں مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں اور راستے بند ہو چکے ہیں، تو جو بھی اس اب خطے میں لوگ ہوں گے، تجارتی مال آئے گا، وہ پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مہنگا ہوگا۔ تو پاکستان کے اندر نہ صرف ایک مہنگائی کا مزید نیا سیلاب آنے کی خدشات ہیں، بلکہ پاکستان میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بھی خراب ہو چکی ہے، اور پہلے ہی دن ایران پر حملے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ہی کراچی میں مشتعل عوام نے امریکی قونصلیٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور جس کے نتیجے میں فائرنگ کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اسی طرح اب اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی جو امریکی سفارت خانے یا یورپی ممالک کے سفارت خانے ہیں اور ان کے قونصل جنرل ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی ان کو جانے والے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور سخت سیکیورٹی بٹھا دی گئی ہے، اور دفعہ 144 سے عائد کر دی گئی ہے، اور جلسے جلوس کرنے اور مظاہرے کرنے اور اس طرح کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اس طرح اب ایک دفعہ پھر پاکستان جو ہے وہ ایک بیرونی جنگ کے اثرات سے بری طرح متاثر ہونے کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اگر یہ سلسلہ
فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے، امریکہ اور اس کے اتحادی یا اقوام متحدہ امریکہ کو اس حملوں کے سے باز رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ خطرہ ٹل جائے گا۔ بصورت دیگر اس جنگ کی طوالت کی صورت میں پاکستان اس جنگ کے جو معاشی تباہ کاریاں ہیں ان کا براہ راست شکار ہونے کے خدشات ابھی سے شروع ہو گئے ہیں، اور مزید پاکستان کو سب سے بڑا جو ہے وہ مہنگائی میں ہوش ربا اضافے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔